ہمارے چوتھے امام کا نام علی ہے۔ آپ امام حسین کے پیارے بیٹے تھے۔ آپ کے دوسرے تمام بھائیوں کا نام بھی علی تھا۔ اچھا دادی جان۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا، جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ امام علی بن الحسین کی ولادت نبی کے شہر مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے فوراً بعد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس وجہ سے امام حسین نے آپ کی پرورش کے لیے ایک بہت مہربان خادمہ مقرر کر دی تھی۔ امام علی بن الحسین علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی بے انتہا عبادت اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام سجاد اپنے دادا اور والد کی طرح بہادر اور نیک دل تھے۔ جب امام سجاد کو یقین ہو گیا کہ یزید ان کے والد امام حسین کی جان کا دشمن ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اپنے بابا کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے اپنے والد کے ساتھ مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر طے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ کربلا میں یزید کے ہزاروں سپاہیوں نے امام حسین کے مختصر سے لشکر کو گھیر کر ان پر پانی بند کر دیا۔ ان حالات میں بھی امام سجاد اپنے والد کے ساتھ تھے۔ روز عاشورہ سے پہلے امام سجاد کو سخت بخار ہو گیا۔ بیماری کی شدت سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ ایسے میں آپ کی پھوپھی حضرت زینب دن رات آپ کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی۔ عاشور کے دن امام حسین کے سارے ساتھی مظلومیت سے شہید کر دیے گئے۔ امام سجاد کی بیماری اس وقت اتنی شدید ہو گئی کہ وہ اپنے بابا کی مدد کے لیے تلوار بھی نہ اٹھا سکے۔ کئی بار بستر سے اٹھنے اور جنگ کے لیے میدان میں جانے کی کوشش کی، مگر ہر بار زمین پر گر گئے اور اٹھ نہ سکے۔ امام حسین نے شہادت سے پہلے جب امام زین العابدین کا یہ جذبہ دیکھا تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، میرے بعد تم ہی مسلمانوں کے امام اور رہبر ہو۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ یزید کی ظالم فوج نے شہداء کے جسموں پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے اور سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا۔ ان ظالموں نے سادات کے خیموں میں آگ لگانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا لیا۔ سب کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ امام سجاد کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا اور قافلے کو کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام اور شام کے بازار سے گزارتے ہوئے یزید کے دربار میں لے گئے۔ امام سجاد کو اسی طرح زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے سامنے پیش کیا۔ آپ انتہائی بہادری سے ملعون یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے دربار میں موجود تمام لوگوں کے سامنے یزید کی ناپاک حرکتیں صاف صاف بیان کر دی۔ امام سجاد نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے سختی سے کہا کہ اے یزید، تم کسی طرح بھی پیغمبر کے جانشین بننے اور اس مقام پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ میں بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کروں گا۔ میں تمہاری حکومت کو بھی نہیں مانتا۔ یوں امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے یزید کی ناجائز حکومت کو شام کے دربار میں لرزا دیا۔ اس کے بعد یزید نے خوفزدہ ہو کر ان تمام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس قید سے رہائی کے بعد امام سجاد اپنے گھر کے بچوں اور عورتوں کو لے کر مدینہ واپس آئے۔ اس کے بعد ساری عمر یزید کے ناپاک کاموں کو دنیا کے سامنے بیان کرتے اور یزید کو ذلیل و رسوا کرتے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دی۔ آپ رات کی تاریکی میں غریبوں کے گھر جا کر کھانا تقسیم
تعلیم کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ادب سکھایا۔ آج یہ ساری دعائیں ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں جس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ آپ اسلام دشمنوں کے سامنے ہمیشہ شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے اور ان کی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ساری عمر لوگوں کو امام حسین کے مقصد کے بارے میں بتاتے رہے۔ لوگوں سے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ امام حسین کو یاد رکھنا اور ان کی عزاداری کرتے رہنا، ہمیشہ ظالموں کی مخالفت اور مظلوموں کی حمایت کرنا۔